وہاں مکہ میں اور مدینہ میں تو ماشاءاللہ کتب خانے والے بھی جید علماء ہیں. ایک کتب خانے میں میں کیا، میں نے کہا حل عندکم نہایت العرب فی فنون تدری ہیش تشنا پہ کیا کرو گے اس کو؟ میں نے کہا خریدوں گا یار. 10,000 10,000 درہم کا ہے. میں نے کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہ ایک کرسی پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. نہایت العرب کی 1-2 جلدیں دکھائی. میں نے کہا یہ نہیں چاہیے. کون سی چاہیے؟ میں نے کہا مغربی نسخہ چاہیے. دماغ مخ صحیح، دماغ ٹھیک ہے. کہتے وہ کیسے لوگ ہیں، کتنے ریال لائے؟ میں نے کہا اتنا لاز ہو چکا ہوں کہ تیرے کتب خانہ سارا خریدوں. چپل پہن کے گھر چلا گیا اور گھر سے نہایا لیا ہے نہایت العرب فی فنون الادب. شہاب الدین نویری کا 37 جلد ہو گئے. مجھے کہتے ہیں یہ ہے. میں نے کہا یہ ہے. کہتے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ میں نے کہا خصوصیات بیان کرنی پڑے گی تاکہ کام بن جائے. میں نے کہا اس کی 11 جلد میں مذاکیر کا ذکر ہے، فروج کا ذکر ہے، اور 12ویں میں مذاکیر کا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت بڑا مطلب ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. اگر یہ چیز نہ ہو تو دنیا ساری اندھیری. کہتے یہ صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا غلط کیا ہے. اس نے آدم علیہ السلام پہلے آیا، بی بی حوا تو بعد میں آئی ہے. تو اس کو چاہیے کہ 11ویں جلد میں مذاکیر ذکر کرتے اور 12ویں میں فروج ذکر کرتے. جا کے ایسا سے چپکے سے کہتے بالکل اسی طرح ہے. 37 جلدیں پیک کرا کے مجھے کہتے ہیں ہدیۃ لک ولسعۃ اطلاعک فی العلم العربی وما شاء اللہ لذوقک الجمیل بالکتب المطولات یا مولانا ہے نا تسکن انت واللہ نحن فی تفتشک. بہت خوش ہو گئے. ایک خوبصورت عبا 1000 ریال کا یہ میری طرف سے یہ کتاب دیکھیں گے نا تو یہ پہن کے دیکھو. اور آنسو ہے جو اس کے رک نہیں رہے. کہتے میرے کتب خانے میں اب تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے. اللہ مجھے کہا یا تو آجیان صاحبان آتے ان کے پاس 400 ریال ہوتے اور پاکستان کے لوگ مسکین ہیں، کمزور ہیں، تو آپ کے پاس. میں نے کہا میں تو مدرس ہوں، بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، استاد ہوتا ہے. بخاری ترمذی پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اس میں بھی یہ پوچھے ذرا تاکہ فتح الباری مل جائے. اس میں کچھ نہیں، خوش ہو گیا بہت. ایک اور کتب خانے میں گھس گیا تو مجھے کہا اگر کوئی خریدنا ہے تو خریدو ورنہ باہر نکلو. میں نے کہا یار یہ کوئی نوشہرہ ہے. نوشہرہ میں انجیر بک رہے تھے. والا خواہ انجیر آندھی سمرا لے. میں لا خواہ انجیر خلی تو ہم نے نہ چلے. میں داسی کو بھی والا وایا کا نا سمرا لے. میں یہ نوشہرہ تو نہیں یار، مکہ مکرمہ ہے. تو سامنے کشف المشکل پڑی تھی جلجوزی کی 4 جلدوں میں. میں نے پوچھا یہ کتنے کی؟ یہ کہا 200 ریال کی. فتح الباری کی 14 جلدیں میں نے یہ کتنے کی؟ 160 ریال کی. میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا ظلم. کہتے میرے خیال سے اس کو جانتے نہیں ہو کشف المشکل کو ابن الجوزی کی. میں نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں
جتنا ابن الجوزی جانتے تھے اس کو. مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو. میں نے کہا لڑو نہیں, پوچھ لو. میں نے کہا ذا مسروق من شرح المشکل الاثار للطحاوی. یہ وہاں سے میں ڈالتا نہ لا کڑے لڑو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا غصہ ہو گیا. میں نے کہا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم مقتبس اور مسروق کا فرق جانتے ہو. مقتبس اس کو کہتے ہیں کہ آپ حوالہ دیں, جیسے میں کہتا ہوں کہ ہدایہ میں لکھا ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ عبارت نقل کرتا ہے اور طحاوی کا نام و نشان نہیں. تو یہ سارق ہے ابن الجوزی اول درجے. اور ہماری کتاب مشکل الاثار طحاوی کی اس نے چوری کی. خیر, مجھے کہتے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کہا کوئی ایک جلد تو ہاتھ میں دو تو ثابت کرو. میں نے کہا شرح مشکل کی بھی جلد لاؤ. شرح مشکل لے آیا. میں نے پہلی جلد میں شرح مشکل کی 4 جلدیں دکھا دی کہ یہ سب امام طحاوی نے سندن نقل کیا ہے. اس کا فرض تھا ابن الجوزی کا کہ یہ بتا دیتے کہ اخرجہ الطحاوی فی شرح مشکلی ولكن ما احال علیہ فإنه قد سرق وهذا جرم عظیم فی الدنیا والآخرہ. ولو احال علیہ وقال انه قد روى فالكلام قد تم والحق لكل عالم ان يهيل على عالم آخر ولكنه ما ذكر في هؤلاء المجلدات ال4 اسم الطحاوی. نو میں نے دیکھتا داغو اور داغو کتاب غلاقہ ہی لگیا ہے. میرا سڑے تاور آتاو شو سم تاور آتاو شو. بیا ماتا وہی مجھے کہتے ہیں یہ 4 جلدیں اور 16 جلدیں شرح مشکل ہی لے جاؤ. میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہا پیسے لوں گا آپ سے میں تو پیسے دوں گا. کہ کتنا علم مل گیا مجھے. کہتے ہیں کہ آپ اپنے طالب علم کو یہ بتاتے ہیں وہاں پڑھا. تو میں نے کہا نہیں, کبھی بھی نہیں بتاتا ہوں. آپ کو تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے مجھے کہا آپ اس کو ہاتھ نہ لگائے, آپ اس کو جانتے نہیں. میں نے کہا اتنا جانتا ہوں جتنے ابن الجوزی جانتے تھے, اس سے زیادہ